الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وقائد المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا اللہ جل جلالہ و عم نوالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ کے لیے ہیں، جو پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، اور جس کے دست قدرت میں کائنات کی جان ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، اور جو وحدہ لا شریک ہو کر ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لا تعداد درود و سلام حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم شفیع معظم ہادی دو جہاں سید انس و جاں سیاح لامکاں محبوب کبریا احمد مجتبی سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کے طفیل رب العالمین نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا اور اپنی ربوبیت کا اظہار فرمایا۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اسلام و اطاعت خلفائے راشدین ایمان و محبت آل محمد است۔ میرے انتہائی معزز و محترم علماء کرام، نعت خوانان، شیریں لسان، انتہائی معزز و محترم سامعین کرام، آج کی یہ پاکیزہ محفل، یہ جناب محترم بھائی محمد الطاف صاحب کے ختم کل کی محفل ہے، اور ان کے بھائی آفتاب احمد صاحب، محمد قاسم صاحب اور جناب محترم بھائی محمد توقیر حسین ہارونی صاحب خادم دربار عالیہ موڑا شریف اس محفل پاک کے اندر موجود ہیں۔ ان کی اجازت سے میں اس وقت آپ کے سامنے لب شاہی کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران خطبہ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اپنی مقدس اوزار کلام کے اندر، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور لوٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں چلے جانا۔ انسان اس جہان سے پہلے کسی اور جہان میں تھا، اور اس جہان سے یہ اس جہان کے اندر آیا ہے، اور اس جہان کو عالم ارواح کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ عالم دنیا ہے، اس کے بعد عالم برزخ ہے، اس کے بعد
عالم قیامت ہے، اس کے بعد جنت اور دوزخ کا مرحلہ ہے۔ یہ تمام مرحلے انسان نے جو اس دنیا کے اندر آیا اس نے طے کرنے ہیں، اور یہاں جو آیا ہے اس نے اس جگہ سے جانا ہے، لیکن ہر ایک کا جانا اور آنا جدا جدا ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الموت تحفۃ المومن، کہ موت جو ہے وہ بندہ مومن کے لیے ایک تحفہ ہے۔ کس کے لیے تحفہ ہے؟ جو بندہ مومن ہے، اور وہ بندہ مومن جو ہر وقت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ساری زندگی میں اتباع کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے محبوب کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام جو ہے وہ بجا لاتا ہے، تو مالک المولا اپنی کلام کے اندر اعلان فرماتے ہیں کہ اس بندے کی جب واپسی ہوتی ہے تو خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ لوٹ آ میری بارگاہ میں، تیرا رب جو ہے وہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے اور تو اپنے رب سے راضی ہو گیا ہے، بس میرے خاص بندوں میں داخل ہو کر میری جنت میں داخل ہو جائے۔ لیکن اس کے بعد جو گناہگار ہے یا غیر مسلم ہے اس کا معاملہ یہ نہیں ہے، اس کے لیے جب موت کا وقت آتا ہے تو عذاب کے فرشتے اس کے سامنے ہوتے ہیں، اور اس کی روح کو جس طریقے سے نکالا جاتا ہے، یہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح ایک جھاڑی دار بیری کانٹوں والا درخت ہوتا ہے، اس کے اوپر اگر ریشم کا کپڑا ڈالا جائے اور پھر وہ ریشم کے کپڑے کو جھاڑی کے کانٹے جو ہے وہ پکڑ دے اور اس کو کھینچا جائے اور وہ ریشم کا کپڑا تار تار ہو جائے، اس طرح اس کی روح نکلتی ہے۔ لیکن بندہ مومن کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جنتی پھول اور جنتی خوشبوئیں لے کر آتے ہیں، اور وہ سامنے جب کرتے ہیں تو اس کی روح جو ہے وہ بالکل بغیر تکلیف کے نکل جاتی ہے۔ اور یہ معاملہ ہر انسان کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی شفاعت جو ہے وہ آپ کی امت کے لیے شفاعت کبریٰ ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعتی لأہل الکبائر من امتی یوم القیامہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری شفاعت جو ہے میری امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے ہے۔ اور آخری بات کر رہا ہوں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کے غلام حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مسجد نبوی کے اندر درس حدیث دے رہے ہیں، اور مدینہ پاک کا ایک بہت بڑا گناہگار جو ہے وہ فوت ہو گیا۔ حضرت امام شافعی نے اپنے مریدوں سے فرمایا، اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ بڑا فاسق و فاجر تھا، بے نمازی تھا، اس کے جنازے کے اندر کسی نے بھی داخل نہیں ہونا، کسی نے بھی شامل نہیں ہونا، اور اس کا جنازہ جو ہے وہ حرم پاک کے اندر ہی آ گیا۔ آپ بیٹھے درس حدیث دے رہے ہیں، اس کا جنازہ آ گیا، جنازہ پڑھا گیا۔ جب جنازہ پڑھایا گیا، کسی نے جنازہ پڑھایا تو جنازہ جب اٹھا کر باب البقیع کی طرف چلنے لگے تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مراقبہ فرمایا اور مراقبہ فرما کر جب اٹھے تو آپ کی چیخ نکل گئی اور دوڑتے ہوئے جا کر جنازے کو کندھا دیا، اور شاگرد بھی جو تھے وہ ساتھ آ گئے، اور تجہیز و تکفین کے بعد جب واپس آئے تو شاگردوں نے مریدوں نے عرض کی، حضور آپ نے فرمایا تھا کہ یہ بڑا فاسق و فاجر ہے، بڑا گناہگار ہے، اس کے جنازے کے اندر نہیں شامل ہونا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نے مراقبہ کیا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، کریم آقا نے ارشاد فرمایا، اے امام شافعی تیری نگاہ جو ہے وہ اس کے گناہ پر گئی ہے، تو نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کس طرح دولت پہ آیا ہے۔ فرمایا جو میرے باب السلام سے داخل ہو اور باب البقیع سے نکل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ، اور قرآن شاہد ہے اس بات پر، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما۔ حضور نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی یوم القیامہ، اے امام شافعی
میری شفاعت جو ہے میری امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے ہے میری. اللہ اکبر جل شانہ. میرے کریم آقا نے جب یہ بات فرمائی حضرت امام شافعی کی چیخیں نکل گئی اور عرض کی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں ابشر، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. اور اٹھ کر جا کر جنازے کو کندھا دیا اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کی. میرے ساتھیوں میرے دوستو یہ میرے آقا کی بڑی شانیں ہیں. اور آدم چیشتی نے کمال کر دیا. فرماتے ہیں تساں میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنہوں ویکھ کے چاہیں شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جیو رخ تو نقاب ہٹاوے، جیو جاوے سیر چمن نو سارا گلشن سیس نواوے، جتھے جتھے سونا قدم ٹکاوے او دھرتی لپ لپ جاوے. عقل خدا نے اینی دیتی علمہ وچ نہ آوے، علم خدا نے اینا دیتا عقلہ وچ نہ آوے. نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سواوے، اکھ اگرے تیج پہ جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے مطلب بے ادبی ہو جاوے. توبہ توبہ حسن نبی دا اور جدی چال نہ چلی جاوے. لکھاں آئے لوگ زمانے تھے محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سونے بار بار بیندے نے او دی خاک پا جیا کوئی نہیں. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا نہ ہو قلم تیرے.